ابھی تم تھکی ہوئی ہوگی تو تم جاؤ آرام کرو اوپر اپنے روم میں جاؤ. شاباش. سالار بھی وہیں ہے. وہ کھڑی ہوئی پر راستہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ بچہ پارٹی میں سے وہی پیاری سی لڑکی کھڑی ہوئی. مامی میں بابی کو روم تک چھوڑ کر آتی ہوں اس نے کہا اور مہین کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے اوپر جانے لگی. مگر پیچھے 2 حاسد نگاہیں مسلسل اس پر لگی ہوئی تھیں. بابی میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ مہین نے ہلکی اسمائل کے ساتھ دھیمے سے کہا. نائس نیم. بائی دی وے میرا نام وجیہہ ہے لیکن سب وچ کہتے ہیں. آخری جملہ منہ بنا کر بولا گیا تھا. وچ؟ یہ کیا نام ہوا؟ مہین کو بے اختیار ہنسی آئی تھی. رہنے دیں اور زیادہ مت ہنسیں. یہاں آپ کو سب کے ایسے ہی نک نیم سننے کو ملیں گے اور یہ سب آپ کے شوہر نامدار کا کیا دھرا ہے. باتوں ہی باتوں میں وہ لوگ کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے تھے. اب آپ جائیں آرام کریں. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں. مسکرا کر کہتی وہ چلی گئی تھی. مہین دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا. سالار بیٹھ کے ایک طرف سو رہا تھا. وہ بھی فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اس کی سوچ اس گھر اور اس گھر کے لوگوں میں ہی الجھی ہوئی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ بھی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی. وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ مہوش چلائی تھی. بیٹا صبر کرو. مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کچھ اس بارے میں بھابھی سے بات کرتی ہوں. وہ سالار کی چچی تھی. مام مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تائی اماں ایسا کیسے کر سکتی ہیں. اس گھر میں سب جانتے ہیں کہ سالار صرف اور صرف میرا ہے. تایا ابو نے خود بات کی تھی نا ڈیڈ سے. تو پھر وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس لڑکی کو سالار کی زندگی سے جانا ہی ہوگا کیونکہ سالار کی زندگی میں کوئی جگہ اس کی نہیں. اس نے گلاس پر ہاتھ مارا جو نیچے گر کر چکنا چور ہوا تھا. اس کا لہجہ اس کی ماں کو بھی ڈرا گیا تھا. نہیں، سالار کی زندگی پر صرف اور صرف مہوش کا حق ہے. دستک کی آواز پر مہین کی آواز کھلی. وہ اٹھی اپنے کپڑے صحیح کرتی دروازے تک گئی اور دروازہ کھولا. بی بی جی بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو اور چھوٹے صاحب کو کھانے پر بلایا ہے. ملازمہ نے اطلاع دی. اوکے ہم آ رہے ہیں. مہین ملازمہ سے کہہ کر دروازہ بند کر کے مڑی. جب وہ اس کمرے میں آئی تھی تو تھکن اور نیند کے باعث کمرے کا جائزہ نہیں لے پائی تھی. سو وہ اب لے رہی تھی. جتنا عالیشان یہ بنگلہ تھا اس سے کہیں زیادہ شاندار یہ کمرہ تھا. اس کمرے کے انچ سے سالار کا شاہانہ پن جھلکتا تھا. کمرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر سوئے ہوئے سالار پر پڑی. اس کا دل ایک دم مچلا تھا. یہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کر لیتا؟ کیوں مجھ سے اپنی نفرت ختم نہیں کر لیتا؟ وہ مہین ذوالفقار تھی، مغرور سی، نخریلی سی، انا پسند. اور آج وہ اس شخص کے لیے مر رہی تھی جو اسے نظر بھر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. مہین ذوالفقار کی انا، خود پسندی، غرور سب ہار رہا تھا اس کے دل کے آگے. وہ کمزور پڑ رہی تھی. محبت اسے کمزور بنا رہی تھی. اتنی حسرت سے مت دیکھو سالار مصطفیٰ کو. سالار مصطفیٰ کبھی تمہارا ہونے والا نہیں. سالار کی آواز اسے واپس حواسوں میں لے آئی تھی. وہ اپنی سوچوں میں اتنی محو تھی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ جاگ چکا تھا. سنو، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کا یہ جملہ مہین کو بوکھلا دینے کے لیے کافی تھا. میں کیوں محبت کرنے لگی تم سے؟ وہ میڈ آئی تھی کھانے پر بلانے. نیچے جانا ہے یہ کہہ کر وہ الماری سے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی. وہ نہا کر نکلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا. شاید وہ نیچے جا چکا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی. مہین نے پیلا ٹخنوں تک آتا فراک پہنا ہوا تھا. اس کے نیچے اس کا ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے وہ کوئی کھلتا ہوا پھول ہی لگ رہی تھی. یہ ڈریس سالار کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ہی تھا. بال برش کر کے اس نے پیچھے کی طرف کھلے چھوڑ دیے. ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کیے ہوئے میک اپ کے سامان میں سے جو شاید اس کے آنے سے پہلے ہی سیٹ کر دیا تھا اس میں سے اس نے لال رنگ کے شیڈ کی لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگائی لیکن وہ بہت زیادہ تیز لگ رہی تھی. سامنے پڑے ٹیشو باکس میں سے اس نے ٹیشو پیپر اٹھایا اور لپسٹک صاف کی تو ہونٹوں پہ لپسٹک ہلکے سے میٹھے میٹھے نشان رہ گئے. ہاں اب ٹھیک ہے. پھر اس نے لائنر اٹھا کے باریک سا لائنر لگایا اور خود کو تیار کھڑا شیشے میں دیکھ رہی تھی. پرفیکٹ.
وہ کہتی دوپٹہ صحیح کرتی نیچے پہنچی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اسی کے انتظار میں تھے۔ خود سلار بھی وہیں بیٹھا تھا، وہ بھی اس کے برابر کرسی پر بیٹھ گیا تو سب نے کھانا سٹارٹ کر دیا۔ مہین کو خود پر مسلسل کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سبھی کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس کی مسلسل نظریں مہین پر جمی تھیں۔ ہاں، وہ مہوش تھی جس کی نظریں پرتپش نگاہ کب سے اسے الجھا رہی تھی۔ سلار کھانا کھا کر جا چکا تھا کمرے میں، وہ بھی اٹھ کر جانے لگی تھی کہ آواز پر رک گئی، بھابھی رکیں۔ مہین واپس بیٹھ گئی، پر پھر اوپر چھت پر آ جائیں بھابھی، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو فوراً کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ وجیہہ تھی۔ بھابھی سارے کام ختم کر کے آئیے گا، کیونکہ اس بندریا کی باتیں سننے کے بعد آپ کچھ اور بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ یہ معاذ تھا۔ جواباً وجیہہ نے ساتھ بڑا کشن اٹھا کر معیز کو مارا۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ وجیہہ اور معاذ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے اور پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگے۔ بھابھی آپ تو ہنستے ہوئے اور بھی پیاری لگتی ہیں، وجیہہ نے آنکھوں کو گول گول کر کے کہا۔ مہین سلار کی مام نے کچن سے آتے ہوئے اسے آواز دی، جی آنٹی۔ وہ بھی اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ یہ آنٹی کیا ہوتا ہے؟ سلار کی ماما ہوں تو تمہاری بھی ماما ہوئی نا، اب یہ آنٹی وانٹی نہ سنوں میں۔ مہین مسکرائی، جی ماما۔ شاباش، اور چلو اب یہ کافی سلار کو دے آؤ۔ وہ اس کو کافی کا کپ تھماتی چلی گئیں۔ مہین پیچھے بیٹھی وجیہہ کو تھوڑی دیر میں چھت پر آنے کا اشارہ کر کے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ مہین اوپر پہنچی تو سلار کمرے میں نہیں تھا، لیکن کمرے میں بائیں طرف سلائڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا۔ وہ کافی کا کپ اٹھائے اس کی طرف بڑھی۔ وہاں ٹیرس تھا اور سلار ریلنگ سے ٹیک لگائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ تمہاری کافی؟ وہ آگے بڑھی اور سلار کی طرف کافی بڑھاتے ہوئے بولی۔ سلار نے اس کی طرف رخ کیا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ سلار کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ کافی، آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہ ہو پایا تھا کہ سلار نے اس کو ایک بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ آؤچ! مما! جھٹکے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کافی کمک چھوٹا اور اس کے پیروں پر گرا۔ جلن اور تکلیف کی وجہ سے وہ بے اختیار کراہی تھی۔ اس کے بازو ابھی بھی سلار کی گرفت میں تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے پیرنٹس کو؟ گھر والوں کو اپنے جال میں پھنسا کر مجھ سے بدلہ لوگی، یا پھر شاید یہ سب کر کے تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں اس پر جھکا ہوا کہہ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کھولتی ہوئی کافی سے جلا ہوا پیر اور کپ کے پاؤں پر گر کر ٹوٹنے کی وجہ سے تیز رفتاری میں بہتا ہوا خون اتنی مسلسل تکلیف نہیں دے رہا تھا جتنے اس کے الفاظ دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ دشمن جہاں اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ بلکہ نہیں، اب تم جانا کیوں چاہو گی؟ اتنا عیش، اتنا آرام چھوڑ کر کیوں جاؤ گی؟ خوب جانتا ہوں تم جیسیوں کو، زہر لگتی ہو تم مجھے زہر۔ پہلے ضد تھی تم میری، اب مجبوری بن گئی ہو۔ میرا بس چلے نہ تو کھڑے کھڑے تم کو آگ لگا دوں۔ وہ کہتا اسے زمین پر دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو وہاں مہوش کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ وہ میں مہین کو بلانے آئی تھی۔ سلار اسے اگنور کرتا گارڈ کی جانب اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے مہوش کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ تھی۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ مہین اب سلار کی نفرت کی آگ کی چنگاری میں جلے گی، اور اب سلار کو میرا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ مہوش مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، ٹیرس پر گئی تو وہاں مہین پر پکڑے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اوہو مہین، یہ کیا ہوا؟ شٹ، یہ تو خون بہہ رہا ہے۔ چلو اٹھو روم میں، چلو میں تائی امی کو بلاتی ہوں۔ وہ تیزی سے مہین کے پاس آتی، مصنوعی فکر مندی ظاہر کرتی اسے اٹھانے لگی۔ وہ اسے سہارا دیتی کمرے میں لے آئی اور اسے بیڈ پر بٹھا کر تائی امی کو بلانے چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب روم میں جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر دوا دے کر اور پٹی کر کے جا چکا تھا۔ پاؤں دھیان سے رکھنا چاہیے تھا نا، اتنی بے پرواہی کیوں کرتی ہو؟ موم نے خفگی سے کہا۔ اس نے سب کو یہی بولا تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ اور یہ سلار کہاں ہے؟ وہ دوبارہ بولی۔ وہ باہر گئے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس لڑکے کی بھی مجھے نا سمجھ نہیں آتی ہے کچھ۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی تھی، بھابھی پہلے تو آپ کو بچہ پارٹی کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ یہ وجیہہ تھی۔ اوے بچی،
تم خود ہوگی بھابھی، آپ کو میں بتاتا ہوں سب کے بارے میں۔ یہ آپ کے ہسبینڈ کی پھپھو کی بیٹی وجیہہ عرف وچ موٹی ہیں۔ یہ ماس تھا جو کھل کر سب کا تعارف کرانے لگا تھا۔ وجیہہ نے فوراً سے ماس پر کشن اٹھا کر پھینکا تھا۔ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے موٹا، موٹا کہیں کا۔ وجیہہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اور یہ موٹا ماس کہلاتا ہے۔ واسطہ تو کچھ ہے نہیں ہمارا اس سے، پھر بھی چوہا تمہارے گھر تھوڑی آتا ہوں عاشر سے ملنے، عاشر کے گھر آیا ہوں۔ آئی بڑی بی مینڈ کی انداز خاصا چڑھانے والا تھا۔ سبھی ہنسے تھے وجیہہ کی اس عزت افزائی پر۔ ہاں تو میرے بھی ماموں کا گھر ہے، اور یہ مینڈکی کس کو بولا؟ مینڈک تم خود ہو موٹے۔ اس سے پہلے کہ ماس جابی کروائی کرتا عاشر بول اٹھا، بھابھی میں عاشر، سلار بھائی کے چاچو کا بیٹا اور مہوش کا بڑا بھائی۔ عاشر نے اپنا تعارف خاصے ڈیسنٹ انداز میں کروایا۔ وہ بہت گڈ لکنگ تھا۔ گڈ لکنگ تو خیر معاذ بھی تھا، پر اس میں شوخ پن تھا، جبکہ عاشر کی شخصیت سلار سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہی روب، وہی شاہانہ پن جو سلار کی شخصیت کا خاصا تھا۔ اور مہوش سے تو آپ مل چکی ہیں، تو ان سے ملیے میری بہن صاحبہ، نام ہے ماریا۔ عمر میں تو مجھ سے 1 سال بڑی ہیں، پر ان کے کم بولنے والی عادت زہر لگتی ہے مجھے۔ اور وجیہہ کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی ساتھ بیٹھی ماریا نے ایک دھپ لگائی تھی اس کی کمر میں۔ آپ کیا کرتی ہیں یار؟ وجیہہ فوراً چلائی۔ مہین خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی ان سب کے درمیان۔ وہ سلار اور اس کی باتوں کو مکمل طور پر بھولی ہوئی تھی۔ اینڈ ان لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہماری چھٹکی، میرا مطلب ہے وہ بھی ادھر ہے نہیں، میری چھوٹی بہن ہے۔ لیکن وجیہہ نے ایک بار پھر اعلانیہ طور پہ تعارف کرانا شروع کیا۔ مہین تم آرام کرو، میں اسے لے کر جاتی ہوں۔ ماریا اٹھی اور وجیہہ کو بھی ساتھ لے گئی۔ اس کے پیچھے ماس اور مشال بھی اللہ حافظ کہہ کے نکل گئے۔ عاشر و مہوش تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ مہین بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ رات دیر سے آیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر سامنے بیڈ پر بے خبر سوتی مہین پر اس کی نظر پڑی۔ سلار نے سگریٹ نکالی، سلگائی اور ایک کش لے کر ہوا میں دھواں چھوڑا۔ چند لمحے وہ مہین کو یوں ہی تکتا رہا، پھر سگریٹ سائڈ پر رکھ کر اٹھا اور مہین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیاری تو ویسی بھی تھی، لیکن سوتے ہوئے اس کے چہرے پر معصومیت کا رقص تھا۔ سلار نے ہاتھ بڑھایا، اس کے آنکھوں پر آتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اپنے چہرے پہ کسی کے ہاتھ کی تپش محسوس کر کے وہ کسمسائی تھی اور کڑوٹ بدلی۔ سلار گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا چہرہ اسی کی طرف تھا۔ کھڑکی سے آتے چاند کی روشنی اس اندھیرے میں سیدھی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ جب میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں نا، تو کیوں مجھے خود کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں درد مجھے محسوس ہوتا ہے؟ کیوں میں ہار جاتا ہوں؟ مجھے ڈر ہے مہین کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ مجھے تم سے صرف جب مجھے یاد آتا ہے وہ تھپڑ، میں خود پر سے اختیار کھو بیٹھتا ہوں۔ کاش تم مجھے کہیں اور ملتی، کسی اور طرح سے۔ یہ کہہ کر ٹھنڈی آہ بھری اس نے۔ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ اسی طرح بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ فجر کی اذان سن کر اسے ہوش آیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس کا ماتھا چوم کر کہتا اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ آج مضطرب ہے میری جان، خدا خیر کرے، دل میں ہے درد کا طوفان، خدا خیر کرے۔ صبح پیر میں درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی، برابر نظر پڑی تو سلار کو سوتا پایا۔ کھڑا ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنی طرف کے سائڈ ٹیبل پر پین کلرز چیک کرنے لگی، پر ادھر نہیں تھی۔ اس نے دوسری سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تو ادھر ٹیبلٹس رکھی تھیں۔ اب وہ تھوڑا سلار کی سائڈ پر کھسکی اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبلٹس اٹھانے لگی، پر اس کا ہاتھ ہی نہیں جا رہا تھا ٹیبلٹس تک۔ وہ تھوڑا اور جھکی، اب اس کے کھلے بال سلار کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے ٹیبلٹس اٹھائیں۔ اسی لمحے سلار کے پاس لگا الارم زور سے بجا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، سلار نے کروٹ بدلی۔ مہین کا توازن بگڑا اور دوسری لمحے اس کا سر سلار کے سر سے ٹکرایا۔ اب تو سلار کی بھی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ آنکھیں کھولے خود پر گری مہین کو دیکھ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ تم میں یہ ٹیبلٹس
آ رہی تھی۔ مہین پیچھے ہوتی اپنی صفائی میں بولی، اچھا۔ سالار ایک لفظی جواب دے کر واش روم چلا گیا۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ مہین الجھی اس کے رویے پر۔ وقت نکل رہا ہے میرے ہاتھوں سے، دل میں بس رہا ہے رفتہ رفتہ تو میرے۔ پریشان ہوں میں کہ کہیں کر بیٹھوں نہ تجھ سے محبت، دل مچل رہا ہاتھوں میں میرے۔ وہ حیران تھی اس کے رویے پر کہ اس نے نہ کوئی غصہ ظاہر کیا، نہ بیزاریت، نہ ہی کوئی طنز۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ سالار واش روم سے نہا کر نکلا، ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ، گلے میں لپٹا تولیہ، ماتھے پر آتے بال اور ان سے ٹپکتی بوندیں۔ وہ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، بال سیٹ کیے، تولیہ بیڈ پر پھینکا اور خود پر پرفیوم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ اللہ اس شخص کو مجھ سے محبت کرا دیں۔ اس نے اللہ سے سالار کی محبت مانگی تھی اور کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے محرم کی محبت مانگی تھی اللہ سے، اس کی جس کو اللہ نے اس کا نصیب بنایا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ اٹھ گئی تم بیٹا؟ میں بھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، بنوا دیتی ہوں تمہارے لیے بھی۔ اس کو نیچے آتا دیکھ کر ماما بولی تھی، کچھ بھی بنوا دیں مام۔ آؤ آؤ، کیا کھاؤ گی تم؟ میں وہی جو سب کھائیں گے، سب کے ساتھ ہی۔ چلو اچھا، میں تمہارے لیے بھی آملیٹ اور پراٹھا بنوا دیتی ہوں۔ تم جاؤ بیٹھو سب کے ساتھ، میں لگواتی ہوں ناشتہ۔ نہیں مام، میں ہیلپ کروا دیتی ہوں آپ کی، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، ہیلپ کیسی، بس نسیمہ بھی ناشتہ لگا دیتی ہے۔ تم جاؤ، شاباش، بچوں کے ساتھ بیٹھو، پوچھ بھی رہے تھے سب تمہارا، جاؤ شاباش، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ان کے کہنے پر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں سب بچہ پارٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وجیہ فوراً کھڑی ہوئی۔ بھابھی آئیں بیٹھیں، میں آپ کو دھماکے دار خبر سناتی ہوں۔ بیٹھیں بیٹھیں۔ وجیہ مہین کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر صوفے کے پاس کوشن لے کر بیٹھ گئی۔ اچھا، ایسی کیا خبر ہے، بتاؤ۔ مہین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اصل میں نا ہماری بنو رانی کی نا وداعی ہونے والی ہے۔ وہ ماریا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کس کی وداعی ہو رہی ہے؟ معاذ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری وداعی نہیں ہو رہی اور تم پھر نازل ہو گئے۔ یقیناً عزت مآب ناشتہ بھی ہمارے ہاں نوش فرمائیں گے۔ بھوکا تپا دینے والا انداز تھا وجیہہ کا، اور اس کی اس بات پر ساتھ بیٹھی ماریا نے اس کی کمر پر دھپ رسید کی تھی۔ اپی کیا کرتی ہیں یار، وہ جھنجھلائی تھی۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، اور تم کیا کرتی ہو؟ جب دیکھو پٹر پٹر۔ ماریا نے صحیح طریقے سے وجیہہ کو جھاڑ پلائی۔ رہنے دو ماریا، ویسے بھی عزت مآب کون سا ان کے گھر آتے ہیں ناشتہ کرنے، جو ان کو فکر لگی ہوئی ہے راشن کی۔ وہ بھی کہاں پیچھا رہنے والا تھا، تاک کر جواب دیا، تم تو چپ ہی کرو۔ اور آپی، یہ نا آپ کے شرمانے کے دن ہے، یوں ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں۔ کیوں بھابھی؟ وجیہہ نے مہین کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ وجیہہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہی ہو اور کیا بتانا چاہ رہی ہو؟ مہین نے الجھ کر کہا۔ معاذ مہین کے برابر والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بھابھی، فکر کی ضرورت نہیں، اس گھر میں موجود کسی بھی شخص کو ان محترمہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ معاذ کہتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا تھا۔ معاذ کے بچے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وجیہہ کھڑے ہو کر معاذ کی بالوں پر حملہ آور ہوئی اپنے پنجوں سے۔ ارے رے رے، مہین کے منہ سے نکلا۔ جنگلی بلی، بال چھوڑو۔ معاذ چلا رہا تھا۔ میں تو نہیں چھوڑوں گی، پہلے سوری بولو۔ معاذ کے بالوں کو جھٹکا دیتی وہ چلائی تھی۔ ادھر مہین اور ماریا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ نہیں بولوں گا سوری۔ چھوڑو موٹی۔ ارے سالار بھائی، آپ دیکھیں اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتا، وجیہہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اور اس کے پیچھے ہوتے ہی سب کا زوردار قہقہا گونجا تھا، کیونکہ وہاں سالار کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بیوقوف بنائی گئی تھی۔ ماریا نے وجیہہ کے پیچھے ہوتے ہی جلدی سے اسے کھینچ کر ساتھ بٹھایا۔ تمہیں تو اپنا سالار بھائی ہی دیکھیں گے، معاذ نے دھمکی دی۔ آیا بڑا، سالار بھائی دیکھیں گے، اس نے منہ چڑھایا۔ ماریا آپی، عاشر بھیا کہاں ہیں؟ ان کو چھوٹی مامی بلا رہی ہیں۔ مشال نے آ کر عاشر کے متعلق پوچھا۔ وہ اس سے پہلے کہ ماریا کچھ بولتی، وجیہہ بول اٹھی۔ اوئے ہوئے، یہ کیا کر رہی ہو؟ آپی سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ غلط بات ہے، آپی کو شرم آئے گی۔ کیوں آپی؟ لفظوں کو توڑ توڑ کر اس نے آنکھیں گھما گھما کر چہرے پہ سارے جہان کی معصومیت طاری کر کے ارشاد فرمایا۔
ہائے، مطلب کہ معاذ نے بات ادھوری چھوڑی۔ جی وہی مطلب، وجیہہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ معاذ نے منہ گول کر کے او کو خاصا لمبا کھینچا تھا۔ مجھے بھی بتا دے کوئی آخر کہ کیا ہے بات، مہین نے بیچارگی سے پوچھا۔ بھئی دیکھیں بھئی، سمپل سی بات ہے کہ ہماری بنو رانی دلہنیاں بننے والی ہیں عاشر بھیا کی، وجیہہ نے ڈرامائی انداز میں مہین کو آگاہ کیا۔ او واو، کانگریچولیشنز، مہین اٹھ کر ماریا کو گلے لگاتی ہوئی بولی۔ اسی وقت سالار لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ بھائی چلیں، اب آپ آ گئے ہیں تو ہم آپ کو بھی ایک دھماکے دار خبر سنا دیتے ہیں، سالار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وجیہہ بولی۔ سالار کی اندر داخل ہوتے ہوئے پہلی نظر ماریا سے گلے ملتی ہوئی مہین پر پڑی۔ اسی وقت وجیہہ کی آواز سن کر مہین کی نظریں اٹھیں اور سالار کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ کون سی دھماکے دار خبر؟ وہ نیم دراز ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ لاؤنج میں داخل ہوتی ملازمہ نے اطلاع دی، بڑی بیگم صاحبہ سب کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، مام بلا رہی ہیں، چلو پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں سب۔